وہ اجتماع ہو اور اس میں لوگ جمع ہوئے ہوں کس لیے؟ ذکر محمد و آل محمد کے لیے. تو وہ ملائکہ پھر آسمان پہ پرواز کر کے گزر نہیں جاتے بلکہ وہ اس محفل میں اتر آتے ہیں. اور امیر المومنین جب رسول اکرم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے تو صحیح، ہم پانچ کا جو اس چادر کے نیچے اجتماع ہوا ہے اور آیت تطہیر اللہ نے نازل فرمائی ہے، ہمارے اس جلسے کی عظمت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے اس اجتماع کی عظمت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اور رسول اکرم جواب میں عجیب انداز اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے قسم اس ذات کی جس نے نبوت کے لیے چنا ہے، مجھے قسم اس ذات کی جس نے رسالت کا منصب مجھے عطا فرمایا ہے، تمہیں اٹھا کے کہتا ہے وہی والا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یا رسول اللہ آپ کو یہاں یہ بات قسم اٹھا کر کیوں کہنا پڑ گئی؟ گویا معلوم ہوتا ہے کہ رسول جانتے تھے آئیں گے کچھ ایسے لوگ جو مجھے تو مانیں گے، ان کو نہ مانیں گے جنہیں میں چادر میں جمع کیے ہوئے ہوں. تو اس لیے سید الانبیاء نے اپنی زبان وحی سے قسم اٹھائی اور فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا ہے. تو پوچھتا ہے علی ہمارے اس اجتماع کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ زمین کے کسی خطے پر اگر اجتماع ہوگا من محبینا و شیعتنا اور اس میں اکٹھے ہوں گے ہمارے چند محب، ہم سے محبت کرنے والے، مجھ سے نہیں. یہ نہیں کہا کہ شیعتی و محبی، میرے محب اور میرے شیعہ، نہ فرماتے ہیں ہم سب کے محب اور ہم سب کے شیعہ. بس محب بھی ہونا چاہیے، شیعہ بھی ہونا چاہیے. محبت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو، تشیع وہ ہوتا ہے جو کردار میں ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جب جمع ہوں گے ہمارے کچھ محب اور کچھ شیعہ، اور کیوں جمع ہوں گے؟ ہماری فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، ہمارے ذکر کو آگے بڑھانے کے لیے. اور جہاں کہیں اس قسم کا اجتماع ہوگا تو کیا ہوگا؟ نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم من ان یتفرقوا. رحمت الہی نازل ہونے لگے گی، ملائکہ رحمت اس مجمع کو آ کے گھیر لیں گے. کیا خیال ہے؟ وہ ملائکہ رحمت آ چکے ہیں یا آئیں گے؟ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں یا ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں؟ فقط وہی ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں جو دائیں بائیں ہمیشہ رہتے ہیں، یا اور ملائکہ کی جماعتیں ہیں جو آ گئی ہیں؟ بابا وہ نہیں آتے کسی اور جگہ، یہ بیچارے تو ہر جگہ جاتے ہیں. یہ کرامن کاتبین، کیا خیال ہے؟ یہ فقط آپ کے ساتھ مسجد میں اور مجلس میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ بھی جاتے ہیں؟ جی پھر سوچ لو. یہاں تو وہ آتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدبخت چلا جائے کسی اور ایسی گندی جگہ پر کہ جہاں جانا وہ پسند نہیں کرتے. ملائکہ کی مزاج کی کیفیت کیا ہے؟ وہ نیکی پسند ہے یا برائی پسند؟ نفس ملکوتی ہوتا کیا ہے؟ نفس ملکوتی وہی ہوتا ہے کہ جو نیکیوں کو پسند کرے، جو رضا الہی کے کام کو پسند کرے، جو اللہ کی ناراض باتوں کو پسند نہ کرے. پس ملائکہ تو فطرتاً نیکی پسند ہے. لیکن یہ دو ملائکہ کہ جن میں سے کرامن کاتبین کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے، یہ اگر ہمارا ساتھ کہیں نہیں چھوڑتے، کوئی قہوہ خانہ جائے تو وہاں انہیں جانا پڑتا ہے، کوئی سینما جائے تو وہاں جانا پڑتا ہے، کوئی جوئے خانے میں جائے تو وہاں جانا پڑتا ہے، کوئی اور لچر خانے میں جائے تو وہاں جانا پڑتا ہے. پسند نہیں کرتے، جاتے ضرور ہیں. ایک دن آئے گا رب کریم کی بارگاہ میں وہ لوگ فریاد کریں گے اور کہیں گے اے اللہ اس سے پوچھ تو صحیح ہے ہمیں کہاں کہاں لیے پھرا. اور فرمائیے ملائکہ جس کے خلاف گواہی دیں گے اس کی نجات آسانی سے ہو جائے گی.
بہت سارے لوگ کرامن کاتبین کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کرامن کاتبین کے جو نتائج و ثمرات ہم پر مرتب ہونے والے ہیں ان کی طرف غور نہیں کرتے۔ اور کتنا کریم ہے وہ اللہ جو کہتا ہے تو نے اگر 60 سال بھی برائیاں کی ہیں اور تیری زندگی اس میں غرق ہو گئی ہے، اگر 60 سال بعد بھی تو معافی کے لیے اور توبہ کے لیے میرے درگاہ میں آ جائے تو میں ساری زندگی کو پاک لکھ دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو کیا یہ سارے ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جی تھوڑے سے پڑھتے ہیں یا سارے پڑھتے ہیں؟ اس لیے عزیزان من آئیے بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو حاضر کیجئے اور یقین رکھیے کہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، جنہیں کانوں نے سنا نہیں، جنہیں ناک نے سونگا نہیں، جسے زبان نے چکھا نہیں، جسے ہمارے دیگر حواس خمسہ میں سے کسی حادثے نے اس کا یقین حاصل نہیں کیا، پھر بھی ہم مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، شک نہیں یقین رکھتے ہیں۔ کیوں یقین رکھتے ہیں؟ کہ اس نے فرما دیا ہے جس کی زبان آنکھوں سے زیادہ سچ بیان کرتی ہے، اس نے فرما دیا ہے جس کا قول غیر مشکوک ہوتا ہے، زبان صادق۔ یاد رکھ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ معمولی نہیں ہے، یہ فقط ایک لفظ نہیں ہے۔ جن کی زبان پہ ہو اور دل میں نہ ہو وہ مسلم ہوتا ہے، جن کے دلوں میں راسخ ہو گئے یقین کی نور کو پیدا کرے وہ مومن ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اپنا پروگرام موت تک کے لیے ہونا چاہیے یا موت کے بعد کے لیے بھی ہونا چاہیے؟ زیادہ موت تک کے لیے ہونا چاہیے یا موت کے بعد کے لیے؟ کیونکہ موت کے بعد کی زندگی کتنی ہے؟ جی میں کبھی کبھی مثالاً پوچھ لیتا ہوں، موت سے پہلے والی زندگی اور موت سے بعد والی زندگی کا آپس میں ذرا تناسب کیجئے اور مجھے بتائیے کہ یہ پہلی والی زندگی بعد والی زندگی کا کتنا حصہ ہے؟ کچھ تو سوچئے۔ کسی نے کہا تھا یہ ایک قطرہ ہے اور بعد والی زندگی سمندر ہے۔ کیا اس کا یہ حساب، اس کا یہ جواب 100% درست ہے؟ آپ اس کو 100 نمبر دے دیں گے یا نہیں؟ مشتاق شاہ صاحب تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی حضرات بڑے کریم ہوں شاید دے دیں، لیکن حق یہ ہے کہ نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر بے شک بہت بڑی قطروں والی جگہ ہے لیکن پھر بھی محدود ہے۔ فرمائیے سمندر محدود ہوتا ہے یا لا محدود؟ آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہی تو میرا سوال ہوتا ہے تاکہ آپ سوچیں کہ اگر وہ لامحدود ہوتا ہے تو زمین محدود ہے یا غیر محدود؟ یہ ہماری زمین جس میں ہم بستے ہیں یہ محدود ہے یا لامحدود؟ محدود ہے۔ جب زمین محدود ہے تو زمین کے اندر والا سمندر کیسے لامحدود ہے؟ بابا محدود کے اندر لامحدود نہیں آ سکتا، محدود کے اندر لامحدود نہیں آ سکتا۔ بس زمین بیچاری تو کہتے ہیں سورج سے بھی چھوٹی ہے، مریخ سے بھی چھوٹی ہے، فلاں سے بھی چھوٹی ہے، کہکشائیں ہیں، ہزارہا سیارے ہیں، ہزارہا ستارے ہیں، کائنات بڑھ رہی ہے اور وہ بڑھی رہی ہے اور وہ بڑھی رہی ہے، تو یہ بیچاری تو اس کے مقابلے میں جب آتی ہے تو ایک نقطے کی حیثیت سمجھی جاتی ہے۔ اور غور کر، اگر زمین خود ایک چھوٹی سی چیز ہے تو اس کے اندر جو سمندر ہے وہ کیسے بڑا ہو جائے گا؟ بس سمندر کے قطرے تو نہیں جانتا ہے محدود۔ ہاں جس نے سمندر کو پیدا کیا ہے وہ اس کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے یا نہیں؟ وہ تو جانتا ہے، محدود ہے تو وہ جانتا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں جو اس سے علم لیتے ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں علم لدنی کے وارث ہے۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟
وہ علم جو من لدن ہو یعنی اللہ کی طرف سے ہو. بس جنہیں اللہ اپنی کلا سے پڑھاتا ہے، اللہ جنہیں اپنے سکول میں پاس کرتا ہے، اللہ جنہیں اپنے علم کی درسگاہوں سے گزارتا ہے اور خود اپنا علم جسے دیتا ہے، وہ بھی جانتے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے لیے معاونت کرتی ہے کہ جب سلمان فارسی نے ایک دن ایک وادی سے گزرتے ہوئے جو چیونٹیوں سے بھری ہوئی تھی، علی حیدر کرار سے کہا تھا پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. مولا علی نے کہا تھا سلمان یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کو پیدا کرنے والی ہے، جو ان چیونٹیوں کو خلق کرنے والی ہے. سلمان حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ مولا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اتنی بڑی وادی میں بکھری ہوئی چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے؟ علی نے اپنی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اگر تو مجھ سے پوچھے تو میں فقط ان کی تعداد ہی نہ بتا دوں گا بلکہ یہ بھی بتا دوں گا کہ ان میں نر کتنا ہے اور مادہ کتنی ہے. یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اللہ جانے اس ہستی کی عظمت کتنی ہے جس کے متعلق رسول فرمائے اگر سارے درخت کلمے بن جائیں، اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں، اگر سارے فرشتے اور جنات لکھنے اور حساب کرنے والے بن جائیں اور یہ چاہیں کہ فضائل علی کا احسان کریں تو سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کلمے تمام ہو جائیں گی، لکھنے اور حساب کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے. وما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، لیکن وہ علی کے فضائل کو شمار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں. بس وہ ہستیاں جانتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ موت سے پہلے والا موت سے بعد والے حصے کے مقابلے میں کتنا ہے؟ تو زائد سے زائد جو لفظ کچھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ کہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. موت سے پہلے والا موت سے بعد والے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اب تو خود غور کر، کچھ بھی نہیں کو سنبھالے گا یا جو سب کچھ ہے اس کی خدمت کرے گا؟ اور محمد و آل محمد کا احسان، دین حق کا احسان، قرآن کا احسان ہم پہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں وہ نسخے دیے ہیں جس کے ذریعہ یہ کچھ بھی نہیں والا تیرے اس ساری ابدی زندگی کو نور علی نور بنانے کی ضمانت دیتا ہے. بس آئیے سب سے پہلے فلاح ابدی کے بارے میں سوچئے، اپنی اخروی فلاح کے بارے میں سوچئے، اپنی ابدی فلاح کے بارے میں سوچئے. اور قرآن کہتا ہے ابدی فلاح اسے مل سکتی ہے جس کے دل میں ایمان ہو. قد افلح المؤمنون، وہ کیا ہو؟ مومن ہو. اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو جس چیز پہ ایمان رکھتا ہے اس پہ یقین رکھتا ہو، شک نہ رکھتا ہو. اور آج کل کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ مومنوں کے ایمان میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ مومن بیچارے شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں. لیکن جن لوگوں کا تعلق حسینیت سے ہوتا ہے، جن لوگوں کا تعلق کربلا سے ہوتا ہے، جو کربلا پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں، وہ کربلا کے شہیدوں کے ایک ایک لہو سے یہ ترس حاصل کرتے ہیں یقین تھا تو سر دے دیا. اگر یقین کی منزلوں کو دیکھنا ہے، اگر یقین کی پختگیوں کو دیکھنا ہے تو علی اکبر کا مقتل کو جانا دیکھ. اگر دیکھنا ہے یقین کی منزلوں کو تو ذرا مدینہ منورہ سے امام حسین کا چلنا دیکھ.